بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج کی یہ ہماری نصیحت 21 نمبر ہے، جو لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کے متعلق ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور از روئے تکبر اور از روئے غرور لوگوں سے رخ کو نہ پھیرنا، یعنی اپنے چہرے کو نہ پھیرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم کچھ یوں لکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آنا اور خود پسندی کے ساتھ لوگوں کی طرف سے چہرے کو پھیر لینا، یعنی اپنا رخ دوسری طرف کر لینا۔ تو لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا اور مسکرا کر ملنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، یعنی مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھے جوتے پہن لے، کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، یعنی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے، یعنی آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی غریب ہے تو امیر کو چاہیے کہ اس کو حقیر نہ جانے، اور امیر کو چاہیے کہ کوئی حق بات ہے تو اس کو قبول کر لے۔ یعنی کوئی بندہ حق بات کا انکار کرتا ہے اور کسی کو حقیر جانتا ہے، یعنی میں اعمال میں سب سے آگے ہوں، یا اس طرح کے دعوے کرتا ہے میں امیر ہوں، یعنی دوسرے لوگوں کو حقیر جانتا ہے، تو یہ تکبر کی نشانی بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ کسی کی دوست کو ملیں تو اس سے مسکرا کر ملیں، جب بھی اس سے بات کریں تو مسکرا کر بات کریں اور کسی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔